لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہونے والی عظیم الشان اجلاس پاک، جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، جس جشن کو شہید اعظم بھی کہا جا رہا ہے اور تاج الشریعہ بھی کہا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میاں ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کمبائن کر کے ہر ایک کو اسی جشن میں انوائٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم ایک ہی فکر والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم الگ والے ہو، ہم الگ والے ہیں۔ کیا کہنے، بہت اچھا۔ شہید اعظم والے وہی ہوتے ہیں جو اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں، غوث اعظم والے وہی ہوتے ہیں جو اعلیٰ حضرت والے ہوتے بے ہیں، شک بے شک۔ مقدور سمنا والے وہی ہوتے ہیں جو اعلیٰ حضرت والے ہوتے ہیں، اور تاج الشریعہ والے وہی ہوتے ہیں جو شہید اعظم والے ہوتے ہیں۔ بہت ہمارے یہاں نظریات تنگ نظر وہ ہوں گے جن کی فکر تنگ نظر ہے۔ ہمارے یہاں تو ہمارے گھر سے نہ کبھی دینے سے منع کیا گیا ہے، یہ تو تمہارا ہی کاسے میں کمی ہے جو تم لے کر بھی نہ لے سکے۔ اعلیٰ حضرت نے جبھی تو فرمایا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کیا کہنے، بہت دینے والا ہے سچا ہمارا لاگے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ انیس عالم صاحب قبلہ سیوانی کی آپ نے گفتگو ابھی سماعت فرمائی۔ تمامی علماء اہل سنت، مجاہد سنیت حضرت قاری صابر علی صاحب، قاری برہان الدین صاحب اور دیگر علماء اہل سنت، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے جاننے اور ماننے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی حبیبہ الذی اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنی بسر و سعما مدد قبل ایدی مدد قبائے ما مدد ما کہتے ہیں ان توصل پنی زمانہ ہستی ہستدارین تمنا شہجیلا مدد بگردہ میں بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تغسطی بحق سید عثمان حارو مدد کن یا معین الدین چشتی، اور قادری یمنا رہے یا غوث اعظمی زنم زمز شامیر محمد قطب عالمی زنم، اور قادری یمنا رہے یا غوث اعظمی زنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، فقر زمین و زمن دریائے علم و فن تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا المعروف اعلی حضرت سبحان اللہ علیہ رحمت و رضوان بریلی سے ارشاد فرماتے ہیں، کام واہ، کیا کہنا، کام وہ لے لیجئے واہ، تم کو جو راضی کرے، سبحان اللہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا واہ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا ہے میرے رضا نے کہ میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں یہی لے لیجئے،
روزے رکھ لیے، حج کر لیے، زکات دے دی ہے، فتوے دے دیے، یہی سب لے لیجئے۔ نہیں نہیں، پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں احمد رضا، کام وہ لے لیجئے۔ نظریات دیے ہیں مجدد امام اہل سنت نے کہ جس سے حبیب راضی ہوگا اسی چیز سے حبیب کا رب بھی راضی ہوگا۔ حسین نے کہا نانا وہ کام لے لیجیے۔ علی اکبر نے کہا نانا وہ کام لے لیجیے۔ علی اکبر اور محمد نے کہا نانا وہ کام لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے، اس لیے کہ اے نبی آپ کی رضا سے ہی ہمارا رب راضی ہوگا۔ اے نبی آپ کی رضا سے ہی پورا جگ راضی، نہیں ہمیں مصطفیٰ راضی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اسی رضا کی فکر کو اور راضی کرنے والی فکر کو جب بریلی کے رضا نے دیکھا ہے کیا کہنے، تو کیسے راضی کیا جائے مصطفیٰ کو؟ وہ زمانے کو ایک ایسا عجوبہ دے دیا ہے احمد رضا نے کہ اے دنیا والوں، اپنی پوشاک دکھا کر لوگوں کے دل کو مائل راضی مت کرو، اپنی فکر کو دکھا کر زمانے کو راضی مت کرو، بلکہ رب کو راضی کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی۔ حبیب کو راضی کرو۔ امام اہل سنت نے فکر دے دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل چھچوندر بات مولوی کہیں بات کو راضی کرنے کی بات کرتے ہیں، کہیں دادا کی بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، مگر میرے بریلی کے مجدد تو یہی کہتے ہیں کام وہ لے لیجیے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہوگا بے رضا تم سے کروڑوں۔ آج ہم اسی امام اہل سنت کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ مرید بھاگے بھاگ جائے، پیر صاحب بھاگے بھاگ جائے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت والے ہیں، در والے ہیں، در بدر والے نہیں ہیں۔ امام اہل سنت بریلی سے کہنے والے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ آج ہم کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن کم ہو گئی، نہ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ اور مانگ کم ہو گئی۔ آج کل ایسے ہی کھٹے در پر لوگ کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر مندی کا زمانہ ہے، کہیں بندی چل رہا ہے، کہیں گوشت بندی چل رہا ہے، کہیں نوٹ بندی چل رہا ہے، ہر طرف بندی ہی بندی چل رہا ہے، مگر بریلی والوں کا ایک مشن چل رہا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہمیں کسی بندی سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، اس کا پتہ کسی بندی نے نہیں بتایا ہے، رب کے بندے میرے حبیب نے ہمیں بتایا ہے۔ اے دنیا والوں اگر فلاح چاہتے ہو، اے دنیا والوں اگر کامیابی اور کامیابی چاہتے ہو تو کسی کو سلام مت کرو، اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا کر رب کی بارگاہ میں حاضری پیش۔ بے شک بے شک۔ آج ہم کامیاب لوگ ہیں، ہم جنتی ہیں، اوریجنل جنتی لوگ ہیں۔
کچھ لوگ نماز پڑھوا کر جنت دینے کی بات کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کو راضی کر کے جنت دلانے کا وعدہ کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، ان کے لاڈلے تاج الشریعہ نے فرمایا دعویٰ دیکھیے، دلیل دیکھیے، ثبوت دیکھیے. علامہ اختر رضا علیہ رحمتہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کیا کہنے اختر قادری کانفیڈنس دیکھو، بھروسہ اور اعتماد دیکھو. اعلیٰ حضرت کے علم کا وارث مفتی اعظم کا جانشین ارشاد فرماتا ہے اختر قادری. تمہارے انتظار میں نہیں ہے کہ تم پیچھے آؤ جب کچھ کہو، تمہارے بغاوت سے اختر قادری پر فرق نہیں پڑتا. چلو دو چلو چھلک جانے سے سمندر کی طغیانی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اختر قادری خلد میں چل دیا، چل دیا. اتنا اعتماد کے ساتھ کروا رہے، اتنے بھروسے کے ساتھ آ رہے. اور میاں اتنے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ وہی کہتا ہے جس کے ہاتھ میں پروانہ نجات دے دیا جاتا ہے، بھروسے کے اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ کے دیا جاتا ہے، اپنے قلم سے خود لکھ رہے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد ہے ہر ایک قادری کے لیے، مگر اسی قادری کے لیے ہے جو قادریت پر قائم رہا. ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں بھی 3 کیٹیگری کے قادری بتایا. جب تک 3 منازل سے آپ اپنے آپ کو تیر نہ کر لیں گے جب تک قادریت پر خاتمہ نہیں ہوگا. 3 کیٹیگری ہے قادریت کے لیے. اور اتنا جان لو اے لکھنؤ والو، چاہے وہ رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، چشتی ہو، مینائی ہو، اگر کسی بھی صادق سچے پیر کا مرید ہوگا تو اس کا مغز قادریت ہی ہوگا. اس لیے کہ سارے سلسلے شاخے ہیں اور اس کے تنے کا نام عبد القادر جیلانی غوث اعظم، اس کے تنے کا نام عبد القادر جیلانی غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہماری فکر ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا قادری کر. قادری کر. داخلہ تو ملے پہلے، آج جاتے نہیں ہیں مگر لقب پہلے نہیں ڈالتے ہیں. کیا کہنے لکھنؤ ایئرپورٹ پہ ابھی فلائٹ پر پیر بھی نہیں رکھا حاجی فلاں الحاج فلاں. بہت سے لوگ تو حاجی اور الحاج کا بھی مطلب ہی نہیں سمجھ سکے. سمجھتے یہ کوئی ڈگری بہت بڑی والی الحاج ہے. ایسے ہی میمن صاحب ہیں رائے پور، انہیں اپنے بیٹے کا نام ہی الحاج رکھا. الحاج رکھا. اب وہ چاہے حاجی صاحب ہو جائے چاہے الحاج ہو جائے، مگر وہ پہلے ہی الحاج ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے قادری کر دے مولا کرم، کر دے مولا رحم، مصطفیٰ کے صدقے کرتے کرم، حسین کے صدقے کرتے کرم، صدیق کی صداقت کے صدقے کرتے کرم، فاروق کی عدالت کے صدقے کرتے کرم، عمر کی سخاوت کے صدقے کرتے کرم، عثمان کی سخاوت کے صدقے کرتے کرم.
اور وہ میرے سچے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سے اور برادری والے بھی علی 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 کہتے ہیں مگر کلا گھوٹ کے علی علی کہتے ہیں، مگر ہم ڈنکے کی چوٹ پر للکار کر کہتے ہیں من کنت المولا فعلی المولا. میرے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا. مگر ہم سیدنا صدیق اکبر نے بھی انہیں اپنا مولا کہا، فاروق اعظم نے بھی انہیں اپنا مولا کہا. آج اسی علی کو ہم مانتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، اور جب دشمن کی نلی توڑنا ہوتا ہے تو یا علی کہہ کر نلی توڑ دیا کرتے ہیں. اور اسی علی کے لفظ جگر کو حسین کہتے ہیں جس نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے کربلا میں جامِ شہادت نوش نہیں کیا، بلکہ اپنے نانا کے دین کی کامیابی کے لیے جامِ شہادت نوش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا جامِ شہادت نوش کیا کہ رہتی دنیا تک گھر گھر میں حسین پیدا ہو جائے. آج بھی جیتنے والے کا ایک بھی لمحے باز موجود نہیں ہے بھی اگر سپورٹر مگر ڈر کے رہتا ہے. اپنے بیٹے کا نام کبھی یزید نہیں لکھتا، مگر جو بھی ہے وہ غلام حسین ہے، کہیں فدائے حسین ہے. اور جوائنٹ کر کے لوگ بھی نام رکھتے ہیں یہ حسنین ہے، یہ حسنین ہے. حسن حسین کی مجموعے کو حسنین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کی عطا کی فضل کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی فکر کو بریلی سے پیش کیا، بہادری کر لیا، فارم جمع ہو. اب آیا ایگزام تو سب نے دیا، کچھ نے نقل کر کے دیا، کچھ نے اصل میں دیا. اور جب رزلٹ آؤٹ ہوا تو کچھ ہی قادری رہ گئے، کچھ ہی قادری رہ گئے، کچھ امریکہ کے دلال اور پٹھو بن گئے، اور کچھ غوث اعظم کے در کے بھکاری بن گئے. غوث اعظم کے در کے بھکاری بن گئے. جو امریکہ کے دولت پر بکتا ہے اس کو طاہر قادری کہتے ہیں، اور جو غوث اعظم کے در پر بکتا ہے اسی کو علامہ اکبر رضا تاج الشریعہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. جد کریم نے آواز لگائی مولا قادری کر، پھر عرض کیا مولا قادری رکھ. ہائے ہائے ہائے. اور جب رکھ لیے گئے تو کچھ لوگوں کے اوپر چربی چڑھنے لگے. کہا اب تو کام چل ہی رہا، چاہے رشوت لی جائے، چاہے گھوٹالہ کیا جائے، چاہے جیسے بھی اپنی گھر دھڑکنے سے اپنی من گھڑنت عبارتوں کو پیش کیا جائے، کچھ کا کچھ بیان کیا جائے، سب چل جائے گا. مگر سن لیجئے ہم رکھنا بھی جانتے ہیں اور گریباں پکڑ کر نکالنا بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سلسلے میں کسی دلال کی ضرورت نہیں ہے، غلام احمد مختار کی ضرورت ہے، وفادار مصطفیٰ کی ضرورت ہے. قادری کر قادری رکھ، اور مولا جب اس پر کھڑا اتر جاؤ تو پھر قادریوں میں اٹھا، قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القدر قدرت ربا کے واسطے. آج اسی سلسلے سے ہم وابستگی رکھتے ہیں. میاں کچھوچا کے مخدوم کو بھی ہم اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، مہریرا اور گلگران کے سادات کو بھی ہم مانتے ہیں، لائق تعظیم ہے ہمارے لیے.
مگر وہی انہی لوگوں کو مانتے ہیں جو میرے نانا کی شریعت کی وفاداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں ہم نہ انہیں اپنا مانتے ہیں نہ اپنے مزاج کے ساتھ اس میں رکھنے کا مزاج ہے۔ اس لیے کہ ہم طبیعت سے زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، ہم نبی کی شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے والے ہیں، اور جو طبیعت سے فتوے دیتے ہیں انہی کو اس دور میں صلح کلی کہا جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں فتوے دیتے ہیں انہی کو فخر اظہر تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت سب نے اپنی اپنی فکر بدل ڈالی، نہ جد کریم امام احمد رضا کی فکر بدلی، نہ دادا حجت الاسلام مفتی اعظم کی فکر بدلی، نہ والد محسر اعظم کی فکر بدلی، نہ ان کے لاڈ اختر رضا کی کبھی فکر بدلی۔ آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں، بے شک، گلی گلی میں، کونے کونے میں، بستی بستی میں، کریا کریا میں، پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں آج حضور تاج الشریعہ کو خراج محبت پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر اتنی کامیابی کی فکر کیسے ملی ہے انہوں کو؟ تو زمانے نے آواز دے کر زندہ دلی کا مزاج دیا ہے، یہ فکر ان کو مصطفیٰ کی وفاداری کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ، جن کی صبح زندہ، جن کی شام زندہ، جن کا دن زندہ، جن کی رات زندہ۔ میاں ایک زندہ وہ ہوتا ہے جو صرف کھاتا اور کماتا ہے، ایک زندگی وہ جیتا ہے کہ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ کس لیے زندگی دی گئی ہے؟ تو بندے مومن کو زندگی اس لیے دی گئی ہے کہ تو سر کو جھکا رب کی بارگاہ میں اور دل کو جھکا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ سبحان لیے کہ رب اسی سر کو قبول کرتا ہے جس کا دل پہلے سے اس کے نبی کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے۔ بے شک، اور میاں پہلے سے جھک ہی نہیں سکتا، پہلے سر جا ہی نہیں سکتا، پہلے دل جاتا ہے، مگر دل بھی جو ستھرا ہوتا ہے وہی مصطفیٰ کی طرف بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے تو اپنے دل کو چوراہے پر کھڑے ہو کر نیلام کر ایسی کی داستان بیان کی کہ جس کو دیکھیے اسی سے کہہ رہے ہیں ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ پیار کی داستان گلیوں میں ہوئی اور اسی پیار کی داستان پر کسی نے کچھ کہہ دیا تو پنگا ہو گیا۔ ایسا پنگا مت کرو ورنہ پنگا تم کو بہت مہنگا پڑے گا، اور پڑ بھی گیا ہے، اتنا مہنگا پڑ گیا ہے کہ قرض چکاتے چکاتے آج حالت ہی خراب ہو گئی۔ اور رضوی کے موقع پہ میں نے کہا تھا کہ ہم ہیں رضوی، ہم سے نہ الجھو اسی میں خیر ہے۔ ہم ہیں رضوی، ہم سے نہ الجھو اسی میں غیر ہے۔ آپ بھی بریلی شریف کے مرید ہیں؟ میں نے کہا مرید ہونے کا نام رضویت نہیں ہے، مرید ہونے کا نام رضویت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے موقف پر عمل کرنے کا نام رضویت ہے۔ کیا کہنے، بہت حجت الاسلام کے کردار پر عمل کرنے کا نام رضویت ہے۔ اور رضویت ہے کیا؟ مصطفیٰ کی رضا سے جو فکر ملی ہے اسی کو رضویت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ رضوی وہی سچا پکا رضوی وہی ہوتا ہے جو معمولات اہل سنت والجماعت پر کمر بستہ ہو کر زندگی گزارنے کا مزاج ہے۔ اور اس رضوی کے موقع پر حضور تاج الشریعہ کے سامنے میں نے عریضہ پیش کیا، عرض کیا تو حضرت کرسی پر بیٹھ کر مسکرا رہے تھے۔ جب میں نے کہا ہم ہیں رضوی، ہم سے نہ الجھو اسی میں خیر ہے، الٹی سیدھی بات سے بھیجا فرائی نہ کرو، جو کہیں تاج الشریعہ غور سے پہلے سنو، جتنا سمجھو اتنا بولو، تو کٹائی نہ کرو۔
دھوکہ دہی نہ کرو. آج کل جس کو دیکھیے وہی پڑھانے میں لگا ہوا. کہیں سے شجرا کہیں سے جوڑا جا رہا. آج کل کمپیوٹرائز شجرے لے کر لوگ پہل رہے ہیں. کہا ہم سید صاحب ہیں. میں نے کہا کیسے آپ سید صاحب کیسے ہو گئے؟ کل سے تک تو ہم آپ کو جانتے تھے, آپ انصاری صاحب تھے. آج آپ سید صاحب کہنے کا کہا جانتے نہیں ہے, ہماری بیٹی سیدوں میں چلی گئی. ہماری بہو سید گھرانے سے آئی ہے, اس لیے آج سے ہم بھی سید ہو گئے. میں نے کہا اپنی اصل دیکھ, اپنی نسل دیکھ, اس لیے کہ نسل جس سے ہوگی نطفہ اسی کا مانا ہے. آج کل برادری چینج کر کے لوگ پگڑی پہننے کا مزاج رکھنے لگے, اس لیے کہ جتنی اونچی برادری ہوگی اتنا ہی اچھا نظرانہ ہوگا. اور آج کل تو بیوٹی پارلر ایسے ایسے کھل گئے جتنا چاہیے حسن و جمال کو بنوا لی, مگر بنا تو لوگ حسن, مگر اختر رضا جیسا حسن کہاں سناؤ. حسن کا بنا لینا اور وہ حسن کو دربار مصطفیٰ سے مل جائے, اس حسن کا معاملہ کچھ اور. وہ حسن اور ہی ہے, اس چہرے کی چمک اللہ اللہ. ایک اور صاحب سے میں نے کل تک دیکھا تھا, وہ دوسرے کلر میں تھے, کچھ دن کے بعد دیکھا تو ڈبل کلر میں نظر آئے, پھر دیکھا تو وائٹ کلر میں نظر آئے. میں نے کہا یہ کون سی ترتیب ہے؟ کہا خاموش رہو, آج کل اسی کا زمانہ ہے. بولے خاموش رہیے حضرت, اسی کا زمانہ ہے. پیر جتنا خوبصورت ہوگا اتنا ہی مضبوط نظرانہ ہے. میں نے کہا نہ نظرانہ دیکھیے نہ شکرانہ دیکھیے, اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں نظر آنا دیکھیے. اس لیے کہ حسن و جمال نبی کی بارگاہ میں نہیں دیکھا جاتا ہے, نہ کالا دیکھا جاتا ہے نہ گورا دیکھا جاتا ہے. نبی کی بارگاہ میں وہی دیکھا جاتا ہے جس کی بولی یہی ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا ہے, یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا ہے. کام للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ زندہ باد. میرے امیر کا حسن, میں نے تو بارہا اجلاس میں کہا حضرت کی موجودگی میں اور حضور تاج الشریعہ جب میں گفتگو کرتا, ورنہ کسی کی تقریر برداشت نہیں کرتے تھے حضرت, کسی والی صاحب بھی جانتے. اگر آ گئے تو کوئی بڑے سے بڑا خطیب کھڑا رہے, اس کو بیٹھنا پڑے گا. حضرت فوراً بیعت فرمائیں گے, دعا فرمائیں گے, تشریف لے جائیں گے. مگر فخر کے ساتھ غیاث الدین بولتا ہے یہ کرم تھا میرے تاج الشریعہ کا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ اگر میں تاخیر بھی میرے لیے رہتی اسٹیج پر پہنچنے میں تو حضور تاج الشریعہ اس فقیر کا انتظار فرما لیا کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک مرتبہ بامبے کے ایک اجلاس میں پہنچنا تھا, تاخیر ہو گئی فلائٹ میں 1 گھنٹے سے زائد. کل امبولی کے جلسے میں حضور تاج الشریعہ نے میرا ویٹ کیا, اور جب میں ممبر پر پہنچا تو کہا غیاث میاں میں آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں, آپ تقریر کرو میں سننے کے لیے موجود ہوں. اس کرم فرما ذات کو تاج الشریعہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان جو اللہ. علم کے کوہ ہمالا واہ واہ واہ, میاں بڑے بڑے مفتیوں کی پنڈلیاں کپتی تھی حضرت کے سامنے بولنے میں, مگر محمود جیسا نااہل جب بولتا تھا تو یہ میرے جملے نہیں ہوتے تھے, حضرت شاہ فضل اللہ کا کلام بولتا تھا اور مرشدان کانتی کا فیضا تھا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار غیاث ملت حضور شیر کارکی باغ حضور تاج الشریعہ.
تائید مل جائے. آج لوگ تائید کے لیے پریشان رہتے، مگر جب گفتگو اس فقیر کی ہو جاتی تو حضور تاج الشریعہ یہی فرماتے، میں غیاث میاں کے تمام جملوں اور فکر کو اور ان کے بیان کی تائید کرتا ہوں، فکر دیتا ہوں، یہی کامیابی. ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، وہ فیضان حاصل ہے مجھے الحمدللہ. اس امیر کا جو کل بھی بظاہر حیات تھا، آج بھی حیات. بے شک، وہ مرا نہیں ہے. اللہ صرف دقت اپنے آنے والے مہمانوں کی دقت کو دیکھ کر گھر چینج کر لیا ہے. اللہ اللہ گھر لائن لگا کر انتظار کرنا ہوتا ہے. آج ایک ساتھ سب انتظار ایک بار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک ساتھ حاضر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے کہا اب چادر ہی چوم لو، تمہارا کام ہو جائے. آج وہ حسن تھا تاج الشریعہ. نعرہ لگا جب یہ بستی بستی قریہ قریہ. تو ایک بہت ٹھوس عقیدے والا مرید تھا حضرت کا بامبے میں. وہ بیچارہ کچھ علم سے کمزور تھا. جب نعرہ لگایا کہ بستی بستی قریہ قریہ تو اس کو سمجھ میں آیا قریہ قریہ اللہ. کیا نکالا. آستین سمیٹ کر کھڑا ہو گیا. جب نعرے لگانے والا بیٹھا کہا گریبان پکڑ کر گھسیٹ لوں گا، بہت ماروں گا. اللہ اللہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے پیر کے جیسا تو کوئی حسن والا نہیں ہے. میرے پیر کے جیسا تو کوئی حسن والا خوبصورت نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے سمجھنے میں فکر ہے، میں نے جو تم سمجھ رہے وہ نہیں کہا ہے، بلکہ میں نے قریہ قریہ کہا ہے. یعنی آبادی آبادی بستی بستی میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان آج اللہ. ایسے ہی کچھ نااہل لوگ بھی ہیں، کچھ حضرت فرماتے، کچھ سن لیتے، کچھ عبارت لے کر پھر اس کتاب کو بغل میں دبا کر گھومتے اپنے مریدوں کے ہاں. ارے کتاب ہی بغل میں دبا کر گھومنا ہے تو غانی صاحب کے پاس ہے، حسین علی بھی کے پاس ہے، سے کبھی علامہ ضیاء الحق سب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلفائے سرکار تاج الشریعہ، سرکار غیاث ملت. کیا حدیث شریف دکھاتے ہو جن کو ابھی پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں معلوم ہے، ان کو بلا کر ڈال کر حدیث شریف سنا رہے ہو. دیکھو دیکھو حدیث شریف میں یہ آیا ہے، حدیث شریف میں یہ آیا ہے، حدیث شریف میں یہ آیا ہے. میں کہوں گا حدیث شریف کو محدث کبیر کے پاس سامنے لا کر سناؤ تو تم کو پتہ چل جائے گا حدیث شریف کیا ہے اور حدیث کے سمجھنے والے محدث کبیر کا مرتبہ. آج ہم ان اکابرین کے ماننے والے ہیں. حدیث کہتے کس کو ہے؟ اس کا پہلے اسی کا مفہوم پہلے تم سمجھو ہے نا. حدیث شریف بغل میں ہے. اس مسئلے سے پہلے بھی ایک مسئلہ چل رہا تھا، اس میں بھی فتاوی رضویہ شریف بغل میں دبی ہوئی. اللہ اللہ اللہ. فتاوی رضویہ شریف بغل میں دابے ہوئے گھوم رہے ہیں. دیکھو کتابیں بغل میں داب کر مت گھومو، کوئی چھینے گا نہیں تم سے. چھینے گا نہیں کوئی. ہمارے پاس نسخے موجود ہیں، چھینے گا نہیں کوئی. مگر صرف اتنا کہوں گا، پہلے اس کے حواشی کو دیکھ لو، اس کے متن کو دیکھ لو، اس کے خطبے کو دیکھ لو، اس کے بعد پھر آگے ان کی عبارتوں پر اپنی نظر کو لے لو. کیا کہنے ماشاء اللہ. آج اس بے راہ روی کے وہ لوگ شکار ہوئے کہ نہ کہیں جلسے ہیں، نہ کہیں جلوس ہے، نہ کوئی بلا رہا ہے، نہ کوئی انوائٹ کر رہا ہے، نہ کوئی ویلکم کر رہا ہے، نہ کوئی سواگت کر رہا ہے. ابھی تک اس دن ہمارے دیوانی صاحب 8 تاریخ کو کانپور کے جلسے میں کہہ رہے تھے، جلسوں میں مدی چل رہی تھی. تاج الشریعہ کیا گئے کہ ذوالحجہ میں بھی جلسوں کی باہر آ گئے. یہاں جو بریلی سے وابستہ رہے گا اس کی تو بہار ہی بہار. جو اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہے آپ کہہ
کہہ سکتے ہیں آپ کو ان کے پیروں کے پیر خانے سے نسبت رکھتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت کی بہار کے تعلق سے کیوں اتنا زور دیتے ہیں؟ میں کہوں گا وہ اس لیے زور دیتا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی بہار نہیں ہے بلکہ در مصطفیٰ کی بہار ہے، مصطفیٰ کی بہار جو آج بشکلے امام محمد رضا بانٹی جا رہی ہے، کیا کہنے جو بشکلے حجت الاسلام مفتی اعظم بانٹی جا رہی ہے، بشکلے قاضی شریعہ بانٹی جا رہی ہے، یہ عقل والوں کا معاملہ ہے، یہ فکر والوں کا معاملہ ہے۔ کوئی یہی سمجھ کر رہ گیا، کوئی بہت آگے چلا گیا ہے، یہ اپنی اپنی فکر ہے۔ ہم اس آنکھ سے دیکھنے کا مزاج رکھتے ہیں جو آنکھ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے عطا کی۔ واہ 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 واہ، آج حضور محدث کبیر حضور مرشد چہلم حضور تاج الشریعہ کے موقع پر فرما رہے تھے کہ میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں تھا، حضور حافظ ملت کلکتہ سے واپس آئے تو میں نے پوچھا حضور کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو کہا کلکتہ گیا تھا، ایک مکان کا افتتاح تھا، اس میں حاضری کے لیے گیا تھا، اور وہاں بریلی شریف سے علامہ مفتی اختر رضا بھی آئے تھے۔ وہ اختر رضا نہیں ہے بلکہ ایک ولی کامل ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور محدث کبیر فرماتے ہیں جس دن میں نے یہ جملہ حضور حافظ ملت کی زبان سے سن لیا، میں اسی دن سے تاج الشریعہ کو ولی کامل مانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ جوانی، یہ تو محدث کبیر کا قول ہے، میں کیوں مانتا ہوں؟ میرے والد گرامی حضور ضیاء ملت فرمایا کرتے تھے تاج الشریعہ صرف ایک عالم نہیں ہے بلکہ ایک ولی کامل ذات کے نام تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارہ حضرت کی موجودگی میں زندگی میں حیات میں حضرت تشریف لایا کرتے، ماشاء اللہ۔ وہ زمانہ ہے، اس زمانے میں بھی تاج الشریعہ کا کیا ہے جب حضور سرکار مفتی اعظم ہند کی ہمراہی میں حضور تاج الشریعہ چلتے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساتھ چلا کرتے تھے، اس وقت بھی کالپی آتے تھے، اور جب لوگوں کا ہجوم ان کے ساتھ چلتا تھا جب بھی تاج الشریعہ کالپی تشریف لاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس لیے کہ مفتی اعظم نے فرمایا تھا یہ کسی اور کا در نہیں ہے، یہ میرے مرشدوں کی بارگاہ ہے، یہ میرے آقاؤں کی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر سبحان وہ اللہ۔ مفتی اعظم جنہیں مفتی عالم اسلام کہا جاتا ہے، وہ مفتی اعظم جب کالپی کے ریلوے اسٹیشن پر اترتے تو اپنی چپل وہیں اتار اور ننگے پاؤں ریلوے اسٹیشن سے خانقاہ کم و بیش 100 کلومیٹر پڑتی ہے، وہاں سے ننگے پاؤں آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ حاضر ہوتے اور دہلیز پر پہنچ کر اپنی داڑھی شریف سے دہلیز میر کو صاف کرتے اور صاف فرماتے یہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے، یہ وہی بارگاہ ہے جس کے لیے میرے والد اعلیٰ امام اہل سنت نے بار فرمایا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا واہ 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 واہ۔ ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہم کیوں نہ مانگے بریلی کو؟ بریلی ہے کیا؟ اللہ میرے والد گرامی حضور ضیاء ملت ارشاد فرماتے ایک کانفرنس تھی کئی کانپور کے اطراف میں، اس وقت سرکار مفتی اعظم ہند بھی تشریف لائے تھے، برہان ملت بھی تھے، حافظ ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام اکابرین علماء کا جب گھٹ تھا اس زمانے میں، اس دن ایک دن حضرت حضور سرکار مفتی اعظم ہند میرے مکان گاؤں والے مکان چورا شریف پر تشریف لائے۔ رات میں حضرت نے کہا کہ حضور تشریف لانا ہے گھر، حضرت تشریف لائے، دوپہر کا وقت ہے، حضرت علامہ مفتی نانپارہ مفتی رجب علی صاحب سے ملا علیہ رحمۃ و رضوان، آپ کی ہمراہی میں آپ کی غلامی میں حاضر رہتے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے، دوپہر کا وقت ہے، کمرے میں آرام کے لیے آپ کی ایک مسحری لگائی گئی، پلنگ لگایا گیا اور یہ کہا گیا کہ مفتی اعظم کے آرام کرنے کی جگہ ہے۔ ہم مفتی رجب علی صاحب قبلہ سے میرے والد گرامی ارشاد فرما کر گئے کہ میں جا رہا ہوں، آپ حضرت کو آرام کرائیے، دوپہر کا وقت ہے۔ حضرت والد گرامی ارشاد فرماتے میں چلا گیا تو پھر مفتی نانپارہ نے مفتی اعظم سے عرض کیا حضور آپ آرام کر لیجئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے مفتی صاحب میاں ابھی تشریف لائیں گے، کیسے آرام کروں؟ اللہ اللہ اللہ۔
تو مفتی صاحب نے فرمایا نہیں میاں کہہ کر گئے آرام کے لیے، آپ آرام کریے. کہا میاں نہیں آئیں گے تو میاں کے بچے آئیں گے. اللہ میاں نہیں تو میاں کے بچے ہی آئیں گے. اللہ کہا نہیں وہ بھی نہیں آئیں گے، آپ آرام کریے. تو سرکار مفتی اعظم ہند جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے مفتی صاحب کیا آپ کو اتنا بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ میرے مرشدوں کی بارگاہ ہے، میرے آقا بابوں کی بارگاہ. اللہ یہ مجھے گوارا نہیں ہے اپنے آقاؤں کی بارگاہ میں کوئی گستاخی مجھ سے. سبحان اللہ. اس فکر کو ہم مانتے بھی ہیں، اس فکر کو ہم جانتے بھی ہیں. ہم نمک حلال ہیں، نمک حلال. کسی کا نمک کھا کر دوسرے کی فکر رکھنے کا مزاج نہیں رکھتے، جبکہ ہمارے ہی آبا و اجداد نے مہارانا کو جو کچھ ہے مہارانا کے پاس آج وہ ہمارے ہی آبا و اجداد کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. بلگرام سے صدقہ ملا ضرور ہے، حضرت امیر عبد الواحد بلگرامی سے سلسلہ چشت ملا ضرور ہے، مگر آج صاحب البرکات جس فیضان کو بانٹے ہیں اس فیضان کو سلسلہ قادریہ کالقبیہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. صاحب البرکات کے مریدین اور ان کے سلسلے والے اگر آج کوئی شجرہ پڑھتے ہیں تو حضرت میر عبد الواحد بلگرانی کا شجرہ نہیں پڑھتے ہیں، کالپی کے شاہ فضل اللہ کالپبی کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اسی سلسلے کو صاحب البرکات کی اولاد حضرت آل رسول مہرنوی نے امام اہل سنت کے حوالے فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام اہل سنت نے آج اپنے بیٹوں کے ذریعے اپنے ذریعے پوری دنیا کی خطے خطے میں کونے کونے میں پہنچا دیا. تو ہم نہیں ان کی تعظیم کریں گے، ہم نہیں ان کا ذکر کریں گے تو کیا پڑوسی ملک والے ذکر کرنے آئے؟ ہماری فکر کو پوری دنیا تک پہنچا دیا، ہمارے لالا کے دین کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. ہر کونے کونے سے خطے خطے سے آواز آ رہی ہے وادی رضا کی کوہ والا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ والا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. بھائیوں نے کہا ناظم شریعہ کے جنازے میں 1.5 لاکھ لوگ تھے، 1.5 لاکھ لوگ. میں نے کہا پیارے بالکل صحیح کاؤنٹنگ کی ہے، بالکل صحیح کاؤنٹنگ کی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نے کہا جگنے والے حاسدین اور جتنے بھی دشمن تھے ان کی اتنی ہی تعداد تھی بریلی. وہ لوگ بھی اتنے بھی بریلی وہ لوگ بھی پہنچے تھے. ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، ہم نے تو ان سے بالمشافہ سامنے سامنے کہا بھی آپ کیسے آپ کیسے؟ انہوں نے کہا جلتے بھی کوئی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے کہتے بیٹھنا. انہوں نے کہا آج بریلی میں کیسے؟ اللہ اب شرمندہ مت کرو، میری آنکھوں کے پردے ہٹ گئے ہیں. میں نے دیکھ لیا ہے کہ آج حق والوں کی یہ بولی ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو محبوبین بارگاہ ہوتے ہیں، ان کے جنازے خود ان کے حق کا فیصلہ. سبحان اللہ. اللہ کی شریعت کی وضاحت، آپ کے جنازے میں وہ بھیڑ جس کے تعلق سے مورخین نے فرمایا ہے کہ آج اگر حضرت امام حنبل کے جنازے کے بعد تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ کسی جنازے میں بھیڑ ہوئی ہے تو وہ ہم سنیوں کے امیر حضور تاج الشریعہ کے جنازے میں. آج ہم اس قائد اور رہنما کے ماننے والے، ان کی قیادت کل بھی ہمارے لیے تھی الحمدللہ. ان کی قیادت آج بھی ہمارے لیے ہے. کل تو کچھ کوئی گوشہ چینج بھی ہو سکتا تھا، مگر اب گوشے کی چینج ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. اب تو تم پر لازم ہو گیا ہے کہ جو تمہارے مرشد نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. یہی مرید کے لیے وفاداری کی مثال. واہ واہ واہ. ماشاء اللہ. کیا کہنے. ہم سنیوں کا امیر اسے تاج الشریعہ ہے الحمدللہ. اور یہی میاں آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا فکر بھی ہے. اہدنا الصراط المستقیم جو میں نے پڑھا ہے آیت کریمہ کو کہ رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کسی گھاٹی کے فتح کرنے والے کے پیچھے مت چلیے. کیا کہنے. کسی دیش یا کسی کے فتح کرنے والے کے پیچھے مت چلیے. جو شریعت مصطفیٰ کی فکر لے کر چلے
اس کے قدموں سے لپٹ جائے کیا تاکہ آپ کی روش آپ کے قدم بھی اس راہ پر چلے جس راہ کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. کیا کہنے ہیں ترجمہ آج لفظ گاڑی سے حکومت خرچ کر رہی، پیسہ لٹا رہی. کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا صاحب ہم نے اس کو فتح کر لیا. تو میں نے کہا پھر مودی جی کو لکھ ہی کیوں نہیں دیتے ہو کہ وہاں سے فوج ہٹا لی جائے. جب فتح کر ہی لیا واہ 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 تو گورنمنٹ کا پیسہ کیوں برباد ہو رہا ہے؟ کیا کہنے حضور زندہ کیوں گولا بارود وہاں بھیجا جا رہا ہے؟ واہ 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 کہہ دو نا ہم نے فتح کر لیا ہے اسے. واہ 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 مگر آج تو فتح کرنے والے خود اس زندگی میں چلے گئے ہیں کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کانفرنس سارے لوگ کر لیا کرتے. اچھا ہے واہ 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 مگر اعلیٰ حضرت والے کل جیسے تھے آج بھی ویسے ہی تھے. الحمدللہ. دیوانی صاحب کے پروگرام اور بڑھ گئے ہوں گے گھٹے نہیں ہوں گے. کیا کہنے ہے نا بڑھے ہیں. واہ 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 نظرانے میں بھی اضافہ ہو ہے نا. ریٹ بھی بڑھ گیا ہے نا. تو میاں کہوں گا ہم ہی لوگوں کی ریٹ اگر نہیں بڑھیں گے تو کس کے ریٹ بڑھیں گے؟ کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ یہ کہ ہائی فائی ہم ہی لوگ تو ہیں نا. واہ 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 فائی تو وہ لوگ ہیں واہ واہ جو ہمارے اکابرین سے الجھتے ہیں. ہائی بھائی ہم ہی لوگ ہیں جو اپنے مصطفیٰ کے در سے لپٹتے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. کل یہاں سے ٹکٹ وہاں سے ٹکٹ یہاں کا ٹکٹ وہاں کا ٹکٹ آج کہیں کا ٹکٹ نہیں. یہ گاڑی لانا وہ گاڑی لانا یہاں لگانا وہاں بٹھانا وہاں اٹھانا. چار ٹھو ایک بورا موبائل لے کر لوگ ساتھ میں گھومتے. مگر آج نوکیا کا اتنا بڑا موبائل لے کر اچھا یہ کنڈیشن ہو. واہ 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 کیا کہنے قاری صاحب کی فکر کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے. واہ یہی اہل سنت کی یہی مسلک اعلیٰ حضرت کی حقیقت ہے کہ سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے. چراغ احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج. سبحان اللہ. واللہ العظیم بہت سے اجلاس میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں دیوانی صاحب کہ آپ اعلیٰ حضرت پر ہی بولتے رہتے. ہم آج آپ سے آپ کے مرشدوں کی بارگاہ کے کچھ واقعات سننا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے مرشدوں کو مت سنو ابھی اتنے اس لائق نہیں ہوئے ہو تو. کیا کہنے واہ 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 ابھی اس لائق نہیں بنے کہ کالپی والوں کا ذکر سنو. پہلے اپنے آپ کو احمد رضا کے حوالے کرو. احمد رضا تم کو خود کالپی والوں کے حوالے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر آج کل اپنے لوگ تو اپنے باپ کا ہمارے باپ یہ تھے ہمارے باپ یہ تھے ہمارے باپ یہ تھے. ارے آپ نے باپ کا جھنڈا اٹھایا تو کیا اٹھایا؟ نبی کا شریعت کا جھنڈا اٹھاؤ. واہ 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 ماشاء اللہ. مذہب اسلام کے جھنڈے کو بلند کرو اور فکر زمانے والوں کو دے دو. چاہے لکھنؤ میں بیٹھے والے ہوں چاہے دلی میں بیٹھنے والے ہوں ان کو یہ فکر دے دو کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا نبی کا جواب چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نبی کی فکر رکھتے ہیں مصطفیٰ کی شریعت کی فکر. واہ 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 سبحان اللہ. ہمارے اصول زندہ ہے ہماری فکر زندہ ہے. الحمدللہ. میرے حسین زندہ ہے. کچھ لوگ فالتو میں سینے اپنے لہو لہان کر لیتے ہیں. میں کہوں گا حسین نے خون بہا کر غلام حسین کے خون کو مضبوطی کے ساتھ فکر دے دی. واہ واہ واہ. 6 مہینے کے علی اصغر اور جوان علی اکبر کے خون کی قربانیوں کو پیش کر کے آقا حسین نے اللہ اسلام کے باغیچے کو اتنا مضبوط سینچ دیا ہے کہ یہ کبھی مرجھانے والا نہیں ہے. واہ واہ واہ. صرف ذمہ داری ہماری ہے کہ اپنے اس باغ کی حفاظت کریں بے شک ماشاء اللہ. تاکہ کوئی بھی گھسپیٹیا گھس کر اس میں کچھ غلط نہ کرنے واہ پائے. واہ.
حفاظت ہمیں صرف کرنا ہے، سچائی بچائی کی ضرورت نہیں ہے۔ سینچ دیا ہے حسین نے اپنے لہو سے، ہم آقا حسین کو مانتے ہیں۔ میرے حسین تھے، ہیں اور رہیں گے، میرے حسین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست حضیر حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ حسین شاہ کی، بے شک حسین بادشاہ کی، بے شک، اور ایسے بادشاہ جن کی حکومت میں اسلام کو پناہ حاصل ہو، واہ واہ، اور انہوں نے اپنی فکر سے اسلام کی دنیا کو ایسا آباد کر دیا کہ قیامت کی صبح تک اسلام کا پرچم لہراتا رہے۔ بے شک، جو مایوس ہو گئی نہر فرات، وہ تو ماتھا سر پیٹتی ہی رہے، پیٹتی ہی رہے، مگر جب کفارہ ادا کرنے کی باری آئی تو آنا ساگر نے پہنچ کر غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی معافی پائی۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، نہر فرات تک حسین نہیں پہنچے، یا نہر فرات کے پانی کو حسین تک نہیں جانے دیے یزیدیوں نے، یہ ان کی اپنی فکر ہے۔ مگر غیاث الدین کی فکر سنو، غیاث الدین کی فکر یہ ہے کہ حسین نے نہر فرات کو قبول نہیں کیا، واہ واہ واہ، اور نہر فرات تو یہ اچھل اچھل کر کے رہی تھی آقا حسین صرف اجازت درکار ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر میں جب جبریل بغیر اجازت نہیں آ سکتے ہیں تو ہم نہر فرات ہو کر تمہارے خیمے میں کیسے آئے؟ اے حسین، مجھے اجازت دے دو، میں پورے خیموں کو سیراب کر دوں۔ مگر آقا جد کریم امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں، اے نہر فرات، مجھے تیرے لیلا کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے لیے تو نانا کوثر کا پیار انتظار کر رہے ہیں، بابا علی انتظار کر رہے ہیں، سیدہ طیبہ زہرا خاتون جنت انتظار کر رہی ہے، طیہ حسن انتظار کر رہے ہیں۔ اے نہر فرات، مجھے تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میاں، میں نے اپنی آنکھوں سے جا کر نہر فرات کو دیکھا کربلائے معلیٰ میں کہ اس جگہ جہاں حضرت عباس کے بازو شہید ہوئے، پورے بغداد میں تو نہر فرات لہرا کر دوڑ رہی ہے، مگر اس جگہ پر ساکت ہو کر محرومی کا شکار ہو کر اس انداز میں کنڈیشن ہے جیسے آج تک ماتم زدہ بنی ہوئی ہے وہ نہر۔ یہ ہوا ہے ماجرا۔ مگر انہی کے لال جب اجمیر آئے ہیں اتنے ہم عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری کے نام سے یاد کرتے ہیں، جب یہاں بادشاہ حکومت نے پانی بند کیا، پہرا لگا دیا، تو حسین کے لال نے کہا تمہاری فکر میں یہ ہے کہ ہم لوگ مجبور ہیں، مگر اے دنیا والوں یہ دیکھ لو ہم مجبور نہیں ہیں، ہم تو مسرور ہیں۔ سبحان اللہ، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم تو اختیار والے ہیں، جو چاہیں جیسے چاہیں جب چاہیں حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ، حسین کے لال نے غلام سے کہا لو یہ پیالہ لے کر جاؤ، آنا ساگر سے کہہ دینا خواجہ نے بلایا ہے۔ اللہ غلام کبھی خواجہ کو دیکھ رہا ہے، کبھی پیالے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آنا ساگر پیالہ خواجہ، اچھا اچھا، جب دیکھا ہے معین الدین نے ارے زندہ باد زندہ باد، تو کہا ہے دیکھ پیالے کو مت دیکھ، مجھے دیکھ، تجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ کیسے آئے گا، یہ آنے والا جانے گا اور بلانے والا جانے گا، یہ آنے والا جانے گا اور بلانے والا جانے گا۔ آنا ساگر پر لے کر پیالہ پہنچا ہے غریب نواز کا مرید، کہا ہے آنا ساگر میں کچھ نہیں جانتا کہ تو کیسے چلے گا، کس طرح سے چلے گا، میں خواجہ کا پیغام لے کر آیا ہوں،
سبحان اللہ خواجہ نے تجھے بلایا ہے، کہا تجھے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں، اللہ اللہ تو اپنا دماغ مت لگا، مسئلے کیسے حل ہوگے، شریعت کا کیا ہوگا، یہ شریعت کے وہ ذمہ داران جانیں گے جن کے لیے شریعت کے حقوق ہیں۔ کیا کہنے آنا ظاہر تو یہ مت سوچ سمجھ اور اپنے آپ میں جواز مت ڈھونڈ کہ یہ کیسے جائے، کیا تو صرف پاس ملا کے اللہ میں ترس رہا ہوں اتنے عرصے سے کفارہ ادا کرنے کے لیے اللہ 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 کہ میری ہی برادری کی نہر فرات واہ 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 ان کے جدے قریب تک نہ پہنچی تو آج مایوس ہو کر پہل رہی ہے۔ میں وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوں، میں تو قدموں پر پہنچ کر نثار ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رفیع نے قریب فرمایا آنا ساگر کے قریب کیا گیا پیالہ، ایک ایک بوند بالکل نچوڑ کر آنا ساگر غریب اللہ کے پیالے میں آ گیا۔ اللہ صرف آنا ساگر کا پانی نہیں بلکہ آس پاس قرب و جوار کے تمام کنووں اور نلوں کا پانی بھی اسی میں آتا ہے۔ اللہ 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 اکبر پورا اللہ پانی لا کر اللہ معین الدین ملت الدین کی بارگاہ میں حاضر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر اس پیالہ جب آیا ہے میرے معین کی بارگاہ میں تو میرے معین ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا والوں دیکھ لو، اے دنیا والوں دیکھ لو، تم کہتے ہو حسین پیاسے گئے، اللہ حسین پیاسے نہیں گئے ہیں بلکہ پیاسوں کی پیاس کو بجھا کر گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین پیاسے نہیں گئے بلکہ پیاسوں کی پیاس کو بجھا کر گئے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے کوثر ان کے نام سے ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ یہ سبحان کون ہے؟ تو شہزادے کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیالہ حاضر کر دیا گیا، او پیالہ حاضر ہو کر اپنا کفارہ ادا کر لیا، آج لہرا بھی رہا ہے، آئے آئے لوگوں کو بلا بھی رہا ہے، واہ 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 اپنے دیدار کا نظارہ دکھا بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ یہ وہی آنا ساگر ہے جسے خواجہ نے اپنے کرم کے سائے میں بلایا ہے۔ سبحان اللہ ہم بھی کرم کے سائوں میں پلنے والے ہیں۔ رب قدیر ہم سب کو آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تقریر وقریر کو یہ ہمارے خطیب الہند صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دیوانی صاحب قبلہ ہے، فل راجدھانی ایکسپریس کی اسپیڈ میں اور فلائٹ کی اسپیڈ میں آپ کا بیان ہوتا ہے الحمدللہ، مگر سمجھ وہی پاتے ہیں جو سمجھدار ہو۔ کیا کہنے بابا اللہ سب اوپر سے تو باؤنس ہو جاتے ہیں، بیچارے پیج ہی پلٹتے رہتے ہیں کہ کہاں سے حوالہ دے رہے ہیں، کیا کہنے ہدایت بخشش سے دے رہے ہیں کہ سفینہ بخشش سے دے رہے ہیں، فتاوی رضیہ سے بول رہے ہیں، یہ بخاری شریف ہی بول رہے ہیں۔ میں کہوں گا دیوانی بخاری شریف سے نہیں، نہیں بولتا ہے، اپنے مرشدوں کے کرم سے بولتا ہے، اپنے مرشدوں کی چوک کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور شیر کالپیر، ذکر شہدائے کربلا، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی انیس عالم صاحب قبلہ سیوانی۔ تقریر سیٹ کر کے آتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک گانا لگا دیے بیچارے کھڑبڑا جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ سے